یہ کس نے کہہ دیا ناکامیوں کا غم نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے لیکن شوق منزل کم نہیں ہوتا۔ خزاں کی چیرہ دستی سے نہ گھبراؤ چمن والو، جہان زندگی میں ایک ہی موسم نہیں ہوتا۔ ناول خالیش دل شروع کرتے ہیں۔ چودھری حیات اس وجہ سے شرمندہ بھی ہوئے کہ نئی نویلی بہو پہلی بار گھر آئی ہے تو اس کے لیے کھانے میں کوئی اہتمام کرنے والا ہی نہیں ہے۔ مزارے کی بیوی اور بیٹی نے دیسی مرغ کی کڑاہی، دیسی مرغ پلاؤ اور میٹھے میں دودھ والی سوئیوں سے ان کی تواضع کی۔ انکل آپ یہاں اکیلے ہی رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اتنے بڑے گھر میں اکیلے کچھ عجیب نہیں لگتا؟ نہیں بیٹا، عادت ہو گئی ہے۔ حفصہ اور بچوں کو شہر رہنا ہی پسند تھا، پھر ان کی پڑھائی کے لیے بھی شفٹ کرنا پڑا۔ میں یہیں رہ کر ذمہ داری کی نگرانی کرتا ہوں، انہیں پیسے بھیجتا ہوں۔ عید، شب برات سب یہیں مل کر منا لیتے ہیں۔ بتا کر آتے تو میں ان کو بلوا لیتا۔ خضر خاموش کمپنی دے رہا تھا۔ مائدہ نے اندازہ لگایا وہ باپ سے بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا۔ چودھری حیات نے چائے پی کر کپ میز پر رکھا اور ایک کمرے میں چلے گئے۔ وہ دونوں اب خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ یہ تمہاری فائل ہے، انہوں نے سرخ فیتے سے بندی فائل بیٹے کی طرف بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ خود دیکھ لو۔ آپ بتا دیں۔ یہ کوٹھی اور باغات والی ساری زمین تمہارے نام کر دی ہے میں نے۔ اپنی امانت اب اپنے پاس رکھو، سنبھال سکتے ہو۔ جب اس سب کی ضرورت تھی تب تک گولا گنڈا کھانے کے لیے بھی ترستا رہا، دوسروں کے اترن پر جیتا رہا۔ اب جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں۔ 2-3 سال لگیں گے، اپنے زور بازو پر اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ ابھی تو پرورش کرنے والوں کے احسان اتار رہا ہوں۔ احسان؟ سب جانتا ہوں جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ کم سے کم آپ کی طرح مجھے لاوارث کر کے گھر سے باہر تو نہیں پھینکا۔ میں تو احسان تلے دبا ہوا ہوں۔ مائدہ کو ان باپ بیٹے کے درمیان بیٹھنا بہت عجیب لگا۔ اس نے اٹھ کر باہر جانا چاہا تاکہ ان کو پرائیویسی دے سکے۔ بیٹھی رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ خضر نے اسے واپس بٹھا دیا۔ خضر، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ ایک تو معافی مداوا نہیں ہے، دوسرا مجرمانہ غفلت کی سنگینی کم کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے تمہاری ماں سے گلہ ضرور ہے۔ اسے تمہیں یوں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے میری برابری کے لیے دوسری شادی کی، مجھے جلانے کے لیے تمہیں پاس نہیں رکھا کہ دیکھو تمہاری اولاد کس طرح دوسروں کے در پر رل رہی ہے۔ ابو پلیز امی کے بارے میں بات نہ کریں ورنہ میرا یہاں آنا ناممکن ہو جائے گا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، لیکن وہ میری ماں اور اب کسی کی عزت ہے۔ آپ ان کے بارے میں تبصرہ نہ کریں۔ وہ عورت تھی تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی کیا؟ انہیں بھی اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ مجھے افسوس ہے بیٹا، لیکن میں وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ دونوں میرے ساتھ کھیلتے رہے، وہ بھی اس عمر میں جب مجھے حفاظت کی ضرورت تھی، مہرہ بنائے جانے کی نہیں۔ اچھا فائل تو لے لو، آپ کے پاس پڑی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی میں امید رکھوں کہ تم وقتاً فوقتاً میرے پاس چکر لگایا کرو گے، اپنی زمین، اپنے باغات کی نگرانی خود کرو گے۔ مائدہ نے دیکھا ان کی ایک آنکھ سے آنسو چھلک کر شیشے کی میز پر گر گیا۔ اس کا دل کیا خضر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے باپ کو گلے لگا کر تسلی دے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا ماموں کے گھر سے زیادہ یہ گھر اس کا اپنا تھا، اور باپ بھی دیر سے ہی صحیح پر اب مخلص تھا۔ وہاں سب اس سے غرض کی خاطر محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اس شخص کی تو وہ پہلی اولاد تھا۔ تم لوگ اب آرام کرو، صبح جلدی اٹھ جانا، مائدہ بیٹی کو باغات دکھانے چلیں گے۔ آپ فکر نہ کریں انکل، یہ تو بہت صبح اٹھنے کے عادی ہیں۔ ان کا سامان جس کمرے میں رکھا گیا وہاں محض ایک بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل تھی، صوفہ یا کرسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مائدہ کے دل کی مراد بھر آئی، وہ اسے صوفے سے بیڈ پر لانے کا ارادہ کر کے میکے سے واپس آئی تھی، لیکن یہ کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ کوئی ترکیب لڑائے گی، پر قدرت نے سبب خود ہی بنا دیا۔ آپ بیٹھ کے کس طرف سوئیں گے؟ مائدہ نے تکیے درست کرتے ہوئے اپنی طرف سے لہجہ حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے تبدیلی کا جتانا چاہا۔ خیر ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کہہ رہی ہو بیڈ پر سونے کی آفر کر رہی ہو؟ صوفہ نہیں ہے تو بیڈ پر ہی سونا پڑے گا، اور کیا باہر جانوروں کی حویلی میں سوئیں گے؟ خضر نے سر ہلا کر اس کی دلیل مانی، پھر قمیض اتار کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر لڑائی میں لگی چوٹیں دیکھنے لگا۔ مائدہ اسے دیکھتی رہی۔ مشقت و جہد مسلسل سے ایک شیپ میں ڈھلا مضبوط جسم، اور اس میں مضبوط موجود ایک تھوڑا زخمی، تھوڑا الجھا، نرم اور انسان دوست دل، اسے دل فریب سا آہنگ دیے ہوئے تھا۔ اس نے اعتراف کیا وہ اس کے شدید مردانہ اوصاف سے متاثر ہو رہی ہے۔
ٹائی کوٹ پہن کر فائلیں الٹ پلٹ کرنے والے مرد پر زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کسی اٹھا کر زمین کی کوکھ، اناج، پھول پھلوں سے بھرتے مردوں تک چلی آتی ہے۔ مائدہ سہج سہج قدم اٹھاتے اس کے قریب چلی آئی، یوں کہ اب شیشے کے فریم میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس نے تازہ لگی چوٹ پر اپنی نرم انگلیاں رکھ دیں۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ میں ہاں کہوں تو؟ وہ اسے توجہ سے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کی پشت پر لگی خراشوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ میں بہت دن سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی نرم سیاہ داڑھی کے بالوں میں سے جبڑے پر جھلکتے نشان زدہ بغیر بالوں کے جلد پر انگلی رکھے پوچھ رہی تھی۔ چوٹ لگی تھی یا شاید ماموں نے مارا تھا؟ یاد نہیں۔ اس نے مائدہ کی آنکھوں میں جھلکتے رنگ بغور پڑھے۔ مائدہ نے چہرہ اٹھا کر اس چوٹ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو ہاتھ کی پشت سے کر چکی تھی۔ یہ ادھر بھی چوٹ لگی ہے، یہ بھی لگی ہے اور یہ بھی۔ وہ آنکھوں میں خیرہ کن چمک لیے نہایت سنجیدگی سے اس سے اب شرارت کر رہا تھا۔ مائدہ نے مٹھی بھینچ کر اسے مکہ مارنا چاہا تو اس نے اسے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ تینوں باغات پر چلے آئے۔ وسیع و عریض کھیتوں میں دور دور تک کینوں اور آم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ بیچ بیچ میں باقی کے سارے پھلدار درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ منشی بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کے لیے آگے آیا۔ پہچانا؟ کون ہے؟ میرے خیال میں چھوٹے چودھری صاحب ہیں۔ شکل مجھ پہ پڑتی ہے نا، اس لیے پہچان گئے ہو۔ چودھری حیات احمد کی خوشی ان کے بار بار لگائے جانے والے کہکوں سے واضح تھی۔ یہ پودا بیمار ہے، ٹھیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ 3 سال بمشکل نکالے گا۔ بہتر ہے اس کا متبادل پودا ابھی سے لگا دیا جائے تاکہ جب یہ ختم ہو تو دوسرا پھل دینے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ چودھری صاحب، لگ تو بالکل ٹھیک رہا ہے۔ منشی نے بھی شاخ پکڑ کر خضر کی طرح پتوں کا بغور معائنہ کیا۔ باغ کا مالک زمین سے بڑی دیر سے منسلک ہے منشی، ہم سے جدید معلومات اور تکنیکیں جانتا ہے، جیسے کہہ رہا ہے کرو۔ منشی اور چودھری حیات وہیں کھڑے رہ گئے۔ خضر آگے بڑھا تو مائدہ بھی تیز قدم اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تھک تو نہیں جاؤ گی؟ آپ تھکنے دیں گے؟ اس کے جوابی سوال پر وہ مسکرا دیا۔ اس سے آگے وہی والی نہر ہے کل جس کے کنارے میلہ لگا ہوا تھا، دیکھنی ہے؟ آپ پہلے ان زمینوں پر آ چکے ہیں؟ دادا ابو کے ساتھ آیا تھا، ایک بار، اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مائدہ کو معلوم ہو گیا کہ پھر اس کے والدین کی علیحدگی ہو گئی۔ 1-2 جگہ وہ لڑکھڑائی تو خضر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہر کافی بلند تھی، وہ اس کی انرجی کے سہارے کنارے پر پہنچ کر برابر کھڑی ہو گئی۔ نہر کے پار کھیتوں میں گندم کی فصل پورے شان سے کھڑی تھی۔ بہتا پانی، ٹھنڈی سرسراتی ہوا اور نئے نئے محبوب ہوئے شخص کا ساتھ۔ مائدہ کو لگا اس سے زیادہ زندگی سے طلب کرنا اب زیادتی ہوگی۔ وہ نہر کے پار والے کھیت میں 2 7 8 سال کے بچوں کو کان سے پکڑ کر کھڑے آدمی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رکو، میں آتا ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہر کنارے سے گرے ہوئے درخت کو پل کے طور پر استعمال کرتا خضر آگے بڑھا تو مائدہ وہیں رک گئی۔ یہ تو بہت ڈینجرس ہے، ٹرسٹ کرو نہیں گرنے دوں گا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے قدم رکھتی نہر پار کر آئی۔ ان بچوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ او جی، گھاس کاٹنے کے بہانے آتے ہیں، چارہ کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ 2-3 بار تو باغ سے کینو بھی چوری کر چکے ہیں اور آج پکڑے گئے ہیں۔ اب مرغا بنیں گے تو چوری کا پتہ لگ جائے گا۔ خضر ان کے قریب چلا گیا۔ مائدہ وہیں چھاؤں میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک رات میں ایسا کیا جادو ہوا تھا جو وہ اس سے لمحہ بھر کے لیے نگاہ ہٹانا نہیں چاہتی تھی، کہیں نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ کس کے لیے چارہ لے کے جاتے ہو؟ وہ ایک بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ سائیں، نکی بکری کے لیے لے جاتے ہیں۔ جاؤ لے جاؤ، شاباش۔ اس نے ان دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سائیں، پٹھے بھی لے جاتے ہیں، کینو بھی۔ مالک ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ ہم خیال نہیں رکھتے۔ ایک بکری کے لیے کتنا چارہ لے جاتے ہوں گے؟ بچوں کے اس طرح کان نہیں کھینچتے، انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں تو مالک کا خیال ہے بس۔ تو اب مالک ہی کہہ رہا ہے کہ لے جانے دیا کرو۔ آپ کون ہیں جی؟ یہ کھیت اور باغ تو چودھری حیات کا ہے۔ میں چودھری خضر حیات ہوں۔ چھوٹے مالک ہیں آپ؟ معاف کرنا سائیں۔ سلام علیکم۔ مائدہ اس نرم خوش شخص کو دیکھتے قطرہ قطرہ اس کی محبت میں بھیگتی رہی۔ وہ رات کو ان زمینوں اور باغات سے کنارہ کش تھا، اب 2 چھوٹے بچوں کے لیے مالک بن گیا تھا۔ اس کا ہر فعل ہی دل ربا تھا، اس کا ہر انداز دل نشیں تھا، ٹھہرا ٹھہرا، ٹھنڈا میٹھا، تندی سے کوسوں دور۔ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، ان دونوں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ لوگ دن بدن بڑھتی گرمی سے بیزار اور تنگ تھے، جبکہ مائدہ اس کے عشق میں یوں سرشار پھر رہی تھی
جیسے صدا کے لیے موسم بہار ٹھہر گیا ہو۔ خضر اس کی گرم جوش، وارفتہ سر اور ٹوٹ کے اظہار کرنے والی طبیعت پر حیران ہو کر اسے بے چین روح کا خطاب دے ڈالتا۔ مائدہ پہلے پہل گلا کرتی، خضر اب مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا میں کرتی ہوں۔ خضر ہنس دیتا، بچوں والی باتیں کرتی رہتی ہو، کیا اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کب کہا کہ بری لگتی ہیں؟ وہ فروٹ فارم پر جاتا تو وہ اسے ٹیکسٹ کر کر کے ہلکان ہو جاتی۔ آخر کا اس کا جوابی برقی پیغام ملتا کہ کام نہیں کرنے دو گی تو تمہاری پسند کا اپنا گھر کیسے بنائیں گے؟ پھر مائدہ نے تسلیم کر لیا۔ وہ دہکتا ہوا پختہ پکی لکڑی کا ٹکڑا تھا، دیر پا، مضبوط اور پائیدار، ہر فعل نپاتلا، سنجیدہ اور کیلکولیٹڈ۔ وہ خود بھڑکتا ہوا شعلہ تھی، موازنہ بنتا ہی نہ تھا۔ مائدہ کو جب لگ رہا تھا زندگی ایسے ہی اس دھیمے ٹھہرے ہوئے شخص سے پیار کرتے کرتے گزر جائے گی۔ ایک صبح بابر وسیم اختر سفری بیگ پکڑے واپس پلٹ آیا۔ تم تو کہتے تھے واپسی کا ارادہ نہیں؟ کمپنی ہر حال میں ٹیم واپس لانا چاہتی تھی، جاب وہاں کوئی ملی نہیں، ملی تو خیر لڑکی بھی نہیں تھی، اس لیے عارضی طور پر واپس آنا پڑا، لیکن کافی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، وہیں جاب ہو جائے گی، بہت جلد دوبارہ اور پکا چلا جاؤں گا۔ مائدہ اس کا سامنا ہی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان دنوں وہ آفس سے بھی چھٹی پر تھا تو ایک ہی گھر میں رہتے سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ پھر بھی حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی اپنے کمرے تک محدود رہے۔ خضر اور بابر کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ مائدہ کو ان کے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ تھا، کیونکہ بابر اسے بتاتا رہا تھا۔ شادی کے بعد عاتکہ سے تفصیل بھی معلوم ہو گئی تھی، پر عملی طور پر اب دیکھ رہی تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں بیرونی گیٹ کے پاس بنے کامن واش روم سے مائدہ نہا کر نکلی تو بابر سامنے ہی کھڑا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور آئندہ اس طرح سے میرا رستہ بھی مت روکنا۔ کیا کرو گی تم؟ خضر کو بتاؤ گی تو میں ہمارا سابقہ تعلق بتا دوں گا بنا ثبوت۔ تم میری سوچ سے زیادہ گھٹیا ہو۔ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر وہ شدید دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ صورتحال کافی مخدوش ہو چکی تھی۔ میرے اللہ میں کیا کروں؟ کسی بھی لڑکی کو سابقہ منگیتر کے کسی بھائی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ انفیکٹ اس لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے جو سابقہ منگیتر سے میری طرح ڈیٹنگ کرتی رہی ہو۔ کسی سے بھی میں اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی، ورنہ وہ ہمارے افیئر کا بتا دے گا، کسی کے سامنے بھی عزت نہیں رہے گی۔ پاپا اور خضر تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جی اس شخص کی جلدی جاب ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ امریکہ دفع ہو جائے۔ اگلے دن اس کی چھٹی ختم ہوئی تو مائدہ کو سکون آیا، ورنہ تو ایک اعصابی تناؤ تھا جو اسے شکنجے میں لیے ہوئے تھا، جس کا اظہار بھی ناممکن تھا۔ خضر اسے میکے بھی رہنے نہ دے رہا تھا کہ اسے اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ بابا نہ آیا ہوتا تو مائدہ خوشی سے پاگل ہو جاتی کہ وہ خضر کو اپنا عادی کر چکی ہے۔ وہ اسے یہی کہتی تھی، آپ جتنے خوش مزاج ہیں، میں کبھی آپ سے یہ نہیں سن سکوں گی کہ میری عادت پڑ گئی ہے۔ وہ اس کی شکووں کو انجوائے کرتا رہتا تھا۔ وہ ایک گرم ترین جمعے کی ڈھلتی شام تھی۔ خضر حسب معمول ڈیرے کی طرف گیا ہوا تھا۔ مائدہ سمیت سب ٹھنڈی میٹھی لسی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بابر ویکینڈ کے لیے گھر آ گیا۔ مائدہ، بابر کو بھی لسی دو، عطیہ نے اسے حکم دیا۔ عریشہ دے دے گی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ لاٹ صاحب نے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا ہے، آپ سب بھی تو رہ رہے ہیں۔ اے سی مائدہ کے جہیز کا ہے، اس نے کہہ کر فکس کروایا ہے، سب کو پتہ ہے ان کے گھر 24 گھنٹے اے سی چلتے ہیں۔ مائدہ کو اب اس گھر کے مطابق چلنا چاہیے کہ نہیں؟ مائدہ بھابھی کہا کرو بابر، سمینہ نے مائدہ کی فیور میں اسے ٹوکا۔ گرمی میں سب لوگ باہر صحن میں سوتے تھے، مائدہ اور خضر اے سی کی وجہ سے اپنے بیڈ روم میں ہوتے تھے۔ بابر آیا ہوتا تو وہ اکیلا چھت پر ہوتا تھا۔ اب بھی آدھی رات کو منڈیر پر کھڑا وہ مائدہ اور خضر ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے ان میاں بیوی کو ساتھ ساتھ چل کر واش روم کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے مائدہ خضر کے گلے لگی، پھر اس کا کندھا چوم کر واش روم میں گھس گئی۔ اسے مائدہ کی خضر کے لیے یہ وارفتگی ایک آنکھ نہ بھائی۔ یہ وہی مائدہ تھی جو اس کے لیے کبھی ایسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کر پائی، ہمیشہ وہی پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ہر دفعہ وہ ناراض ہوتی تھی، شادی کے بعد کی رٹ لگاتی تھی۔ بابا نے شدید غصے کے عالم میں واٹس ایپ چیک کرنا شروع کیا۔ وہ کچھ وقت پہلے آن لائن ہوئی تھی، اس نے اسی پر ہائی سینڈ کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ بلاک ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ مغلظات نکلی۔ تم جو بہت اونچا اڑ رہی ہو، مستقبل پہ پر کاٹنا پڑیں گے، ایسے کاٹوں گا سدا یاد رکھو گی۔ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے منصوبے بناتا، سوچتا اور ریجیکٹ کرتا گیا۔
وہ کچن میں خضر کے لیے کچی لسی بنا رہی تھی جب بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پش کر کے سامنے پڑا نمک کا ڈبہ اٹھا لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے بلاک کر کے بات ختم ہو گئی ہے؟ میری بات تو تمہیں ہر حال میں سننا پڑے گی۔ مائدہ اس کے چھونے سے سر سے پیر تک کانپ گئی۔ عریشہ کے آنے سے بات وہیں رک گئی۔ مائدہ بھی جگ گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر ہراس اور بلیک میل ہونا کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے۔ مائدہ کو اس کا تجربہ اب ہو رہا تھا۔ اس کا حال اسے صرف یہی نظر آتا تھا کہ بابر کے جلد از جلد باہر کے ملک نوکری ہو جائے۔ جو ہی خضر گھر سے نکلا اس نے تانیہ کو میسج کیا۔ خضر سے تعلقات درست ہونے کے بعد اس نے تانیہ سے خود رابطہ کر لیا تھا۔ وہ اگلی بار سیمسٹر دے کر ڈگری مکمل کرنا چاہتی تھی، اس لیے تانیہ سے رابطہ ضروری تھا۔ اس کا فوراً ہی رپلائی آ گیا، کال ہو سکتی ہے اگر اکیلی ہو تو؟ ہاں ہاں تم کال کرو، میں اکیلی ہوں۔ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ بہت بور ہو رہی ہوں، یونی کے بعد تو زندگی عجیب لگ رہی ہے۔ تم اچھی رہی ہو جو شادی کروا لی، اب مزے میں گزار رہی ہو، ادھر تو شدید سنگل، شدید تنہائی۔ تانیہ کے اپنے رونے تھے۔ تانی بہت سنجیدہ بات ہے کرو، بابر واپس آ گیا ہے، اب وہ مجھے ہراس کر رہا ہے، خضر کو بتانے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے ایک بار اکیلے میں میری بات سن لو۔ میرے اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو مائدہ؟ سچ کہہ رہی ہوں، 3 ہفتے ہو گئے اس عذاب کو بھگتتے، کل سے پھر ویکینڈ گزارنے گاؤں آیا ہوا ہے۔ کبھی گھر میں راستہ روک لیتا ہے، کبھی فون پر میسج کرتا ہے، فون سے تو میں نے بلاک کر دیا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہ کر کیسے اوائڈ کروں؟ دیکھا میری چھٹی حص اس کے بارے میں کتنا ٹھیک کہتی تھی، لیکن تم نے میری ایک بات نہ سنی۔ بلیک میل کے لیے کیا یوز کر رہا ہے؟ تصویریں ہیں میری اور اس کی سیلفیز بھی ہوں گی۔ مجھے اندازہ نہیں ہے، 4 سال کے ریلیشن شپ تھی، میں تو بھول چکی ہوں کون سی تصویریں اور کیا کچھ شیئر کیا ہوا ہے۔ یا اللہ، کس قدر گھٹیا شخص ہے۔ کزن بلکہ ایک طرح سے بھائی کی عزت کو تنگ کر رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں تانی، کیا کروں؟ مائدہ رو پڑی۔ ایسا کرو، ایک بار مل لو، گھر کے کسی کونے میں بات سمجھا کر دیکھ لو، انشاءاللہ اسے سمجھ آ جائے گی، کیا پتہ پیچھا چھوڑ دے، یا پھر ان بلاک کر کے تفصیل سے بات کر لو، اسے بتاؤ کہ اب تم شادی شدہ ہو، اس کی اپنی غلطی تھی، اس کی سزا تمہاری لائف ڈسٹرب کر کے وہ نہ دے۔ نہیں تانی، میں یہ دونوں رسک نہیں لے سکتی، خضر کی بیوی کی حیثیت سے تو بالکل نہیں۔ میں خضر کو اتنا جان گئی ہوں کہ وفاداری اس کے نزدیک بہت قدر کرنے والی چیز ہے۔ اس کی بیوی ہو کر بابر سے ملنا اسے دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ میں قسم بھی نہیں کھا سکوں گی کہ اس سے نکاح کے بعد میں نے اس کی عزت کو عزت نہیں سمجھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ایک بار ملنا پڑے گا، بابر اپنی ہٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مائدہ کو ڈیرے پر واش ڈاگس کے بارے میں خضر کی بات یاد آئی۔ جس دن پتہ چلا وفادار نائ نہیں رہے، اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ وہ مستحکم لہجہ اور باڈی لینگویج مائدہ کو یاد تھی۔ وہ محض بات نہیں تھی، اپنے مزاج کا سچ بتایا تھا اس کے شوہر نے۔ نہیں ملنا، بات کرنا ڈس لائلٹی ہے، بلکہ گناہ ہے تانی، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی کی بیوی ہو کر ایکس سے اکیلے ملاقات، بھلے سمجھانے کے لیے ہی ہو، مناسب تو واقعی نہیں لگتی۔ کوئی اور شخص سوچو جو اس معاملے میں مدد کر سکتا ہو۔ تانی، مجھے ہر شخص سے بات کرنے سے ڈر لگ رہا ہے، بابر کو پتہ چلے گا تو میرا اور اپنا ماضی بری طرح سے کھول دے گا۔ تانیہ کو کوئی حل نہ سوچا، وہ خاموشی سے مائدہ کو سسکتے ہوئے سنتی رہی۔ یار، میرے بس میں ہوتا تو میں سارے تعلیمی اداروں میں سالانہ سیمینار رکھ دوں کہ کبھی کوئی لڑکی، بے شک اس کا منگیتر بھی ہے، اس سے تنہائی میں نہ ملا کرے۔ زندگی بہت بے یقین ہے، اگلے ہی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں ماضی کی یہ غلطی میری جیسی بھیانک صورتحال بنا سکتی ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، حاجت کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتی ہوں، کوئی بھی حل ہم نکال لیں گے جلدی انشاءاللہ۔ مائدہ نے نماز و دعا کے بعد باقی کا سارا وقت عریشہ کے ساتھ ساتھ رہ کر گزارا۔ سارے شام خضر کو عروسہ کے کارڈیک اٹیک کی کال آ گئی تو وسیم، عطیہ، فہیم اور سمینہ خضر کے ساتھ ہی ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب بابر گھر پر ہی تھا۔ مائدہ کی جان پر بن آئی۔ اس نے ساتھ جانا چاہا تھا، لیکن بہو کی حیثیت سے اور عریشہ کے ساتھ گھر کے معاملات دیکھنے کے لیے اسے گھر پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ وہ دودھ کے نیچے فلیم مدھم کر رہی تھی جب بابر کچن میں داخل ہوا۔ عریشہ اور باسط کے سونے کے بعد چھت پر آ جانا، میں ویٹ کروں گا۔ میں مر کر بھی تم جیسے ذلیل، گھٹیا، سیلفش سے اکیلے نہ ملوں۔ ملنا تو پڑے گا، ملیں گے نہیں تو گزرے لمحات کیسے دہرائیں گے؟ 10 بجے کے بعد وقت یاد کر لو،
مائدہ نہ آنے کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں آج اے سی میں سوؤں گی مائدہ باجی کے ساتھ۔ عریشہ باسط کو ایئر کنڈیشن سے چڑھا کر مائدہ کے پاس آ گئی۔ مائدہ نے عریشہ کو اپنے بیڈ روم میں بلا کر ایک طرح سے اپنی سیفٹی کا انتظام کیا تھا۔ بابر بھی اس کی چالاکی سمجھ گیا۔ جب ہی اس نے گھر والا فون اٹھا کر مائدہ کو میسج کیا اور ساتھ ہی لمبی سی بیل دی تاکہ پڑھ لے۔ بھولنا مت، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مائدہ نے میسج دیکھ کر گھر والا نمبر بھی بلاک کر دیا، اس سوچ کے ساتھ کہ صبح سب سے پہلے یہی نمبر ان بلاک کرے گی۔ عریشہ کی لڑ عمر تھی، آج تو اسے مائدہ کے ساتھ کام بھی کروانا پڑا تھا اور پڑھنا بھی پڑا تھا۔ وہ تو لیٹتے ہی سو گئی۔ مائدہ تو بنا پانی مچھلی بنی ہوئی تھی، بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس نے روسا کی طبیعت پوچھنے کے بہانے خضر کو کال کر لی۔ دعا کرو یار، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آئی سی یو میں ہیں، ڈاکٹر بھی دعا کا ہی کہہ رہے ہیں۔ منیبا لوگوں کو پہلے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنٹی کو دل کا کوئی مسئلہ ہے یا بن سکتا ہے۔ سب یہی سمجھتے رہے امی جیسی خود غرض کو کیا مسئلہ ہوگا، پر یہ تو اب اندازہ ہوا ہے، اندر ہی اندر جانے کون کون سے غم چھپا کر کھوکھلی ہو چکی ہے میری ماں۔ آپ ٹینس نہ ہو، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ عریشہ سو چکی ہے، مجھے ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی، مجھے بھی آپ ساتھ ہی لے جاتے۔ امی کی طبیعت سنبھلتے ہی صبح تمہیں لینے آ جاؤں گا، ابھی تو بے یقینی سی ہی بے یقینی ہے۔ کال بند کی تو عریشہ نیند میں دھواں دار بولنے لگی۔ مائدہ اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا کرے جب دروازے پر مدھم دستک ہونے لگی۔ اس کا دل مٹھی میں آ گیا، اسے یقین تھا باہر بابر ہے، اسی لیے نظر انداز کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ دستک آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، یہاں تک اس نے زبردستی عریشہ کو جگا کر دروازے پر کھڑا کیا۔ وہ جھولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، بابر کو دیکھ کر عریشہ پھر سے بیڈ پر گر گئی۔ مائدہ باجی، بابر بھائی ہیں۔ بابر قدم اٹھا کر عین دہلیز میں کھڑا ہو گیا۔ مائدہ، میری بات سنو، تمہاری جرت کیسے میرے کمرے تک آنے کی؟ وہ دبے دبے لہجے میں غرائی، حالانکہ عریشہ پھر سے بے خبر ہو چکی تھی۔ وہ پینڈو جاہل فارمر مجھ سے زیادہ اچھا ہے، میرا شوہر تم سے 1000 گنا زیادہ اچھا انسان ہے، ہٹو یہاں سے۔ مائدہ نے دہلیز سے ہٹنے کا اشارہ کیا تاکہ دروازہ بند کر سکے۔ مائدہ، میں تمہیں اور خضر کو برباد کر دوں گا۔ سارے فوٹوگرافز خضر اور تمہارے باپ کو سینڈ کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد خضر تو تمہیں لمحہ بر برداشت نہیں کرے گا۔ جسے مجھ سے اچھا انسان کہہ رہی ہو، سوچ لو، دفع ہو جاؤ، جس کو جو سینڈ کرنا ہے کر لو، گھٹیا ذلیل انسان۔ میں کر دوں گا، وہ بھر چکا تھا، اسی لیے انگریزی اور انگریزی کی گالیوں پر اتر آیا تھا۔ وہی انداز، بے خوف زبان، جو مائدہ کو کبھی اس کی بے حد کانفیڈنٹ ہونے کی علامت لگتی تھی، اب اسے نوکیلے کیلوں کی طرح چبھی۔ عریشہ، عریشہ، اس کی مسلسل پکار پر جہاں عریشہ کسمسانے لگی، وہیں باسط بھی صحن سے اٹھ کر آ سکتا تھا۔ بابر کو یہ حقیقت معلوم تھی۔ ٹھیک ہے، اب تماشا دیکھو، آوارہ عورت، مجھے اپنی پاک بازی کے ڈرامے دکھا رہی ہو؟ مجھے؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر تل ملایا، جس کے ساتھ 4 سال شہر چھانتی رہی ہو، اپنی اوقات دیکھنا اب۔ وہ اسے سنا کر دہلیز سے ہٹا تو مائدہ نے دروازہ لاک کر لیا۔ آنسو تھے کہ خود ہی بہنے لگے۔ درد حد سے بڑھا تو اس نے ماں کو کال ملا لی۔ ہاجرہ کی آواز سننے کی دیر تھی کہ اس کی سسکیاں تیز ہونے لگیں۔ عریشہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ مائدہ، کچھ بولو تو صحیح بیٹا۔ ماما، میں بہت پریشان ہوں۔ عروسہ ٹھیک ہو جائے گی، گھبراؤ مت، سٹیبل ہیں اب، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ پیچھے سے اس نے باپ کی آواز بھی سن لی۔ وہ یقیناً اسی لیے جاگ رہے تھے کہ ابھی ہاسپٹل سے لوٹے تھے۔ اس نے ہوں ہاں کر کے اللہ حافظ کہہ دیا۔ مائدہ باجی، پھپھو ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ عریشہ سہمی سہمی اڑے اڑے حواسوں سے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی تو اس نے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ اب ٹھیک ہیں، تم سو جاؤ۔ وہ تو واقعی سو گئی، لیکن اسے رات کے آخری پہر مشکل سے نیند آئی تھی۔